من کان عدوا للہ، جو کوئی جو دشمن ہوا اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا دشمن اللہ خود ہے۔ اب اس میں ایک چیز تو آپ دیکھیں گے کہ آج کل توہین رسالت کے جو ہے نا افعال، ایک مہذب آدمی کوئی بھی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم گرنتھ کی توہین کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وید کی توہین کریں؟ کوئی مطلب آپ کے دل میں ایسا خیال آئے گا کہ ہم ایسا کریں؟ آپ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی معقول آدمی کسی کتاب کی اس طرح توہین کیوں کرے گا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں جو گزر گئے جن کو، اب ان کی توہین کرنا، ان کے خاکے بنانا، یہ اس دشمنی کا مظہر ہے جو اللہ سے ہے، اللہ کے رسولوں سے ہے، اللہ کی کتابوں سے ہے، اللہ کے فرشتوں سے ہے۔ اب اگلی دو باتیں اور بھی ہیں۔ یہ جو جنات اوپر جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں فرشتے، رجوما للشیاطین، تو وہ جنات اگر انسانوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تو انسان تو ایک خلیفہ فرشتوں نے اس کو کیا ہوا سجدہ، اس کو تو نہیں ماریں گے۔ تو یہ جو خلائی پروگرام کے اندر انسانوں کے ساتھ جنات کی شمولیت کا یہ پہلو ذہن میں رکھیں۔ یہ سورہ رحمان میں جا کے اس کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا، یہاں صرف ذہن میں بٹھا لیں۔ اور یہ جو سٹار وار پروگرام ہے، یہ سٹار، وہاں کون سا رشیا بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ نے جا کے لڑائی لڑنی ہے اس پہ؟ قرآن کہتے ہیں ستاروں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو جنات کو مارتے ہیں۔ تو آپ نے ستاروں کے خلاف جو جنگ کرنی ہے وہ اصل جنگ کس کے خلاف ہے؟ اور اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہوں تو حدیث سن لیں۔ یہ جب یاجوج ماجوج کے لشکر نکلیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اس موقع پہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ زمین والے ہم نے ختم کر دیے، آسمان والا بچا ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹائے گا۔ یوں سمجھیے ان کو سگنل آئے گا کہ ٹارگٹ ہٹ ہو گیا، تو وہ پھر اچھلیں گے کہ لو ہم نے آسمان والا بھی قتل کر دیا۔ یہ جنگ ہے، یہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کوئی جنگ ہے، یہ خیر و شر کی کائناتی جنگ ہے۔ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ اللہ کے مقابلے میں کیا چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، فرشتوں کے مقابلے میں انہوں نے کوئی فوجیں بنائی ہیں اور جو ہے رسولوں کے مقابلے میں بنائی ہیں، جب اللہ خود میدان میں ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ واضح کھول دینے والی، صراحت کرنے والی آیتیں اتاری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی یہودیوں میں اگر کوئی فرما بردار ہو تو اس کا انکار نہیں کرے گا، عیسائیوں میں اگر کوئی فرما بردار ہو تو اس کا انکار نہیں کرے گا، اس کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ اب ذرا میں نے کیوں اس کی وضاحت کی ہے، ذرا جوڑیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم، ان میں اگر کوئی فرما بردار ہوگا تو ان کا انکار کرے گا کیا؟ یہ اب قرآن تو پورا قرآن پڑھیں تو یہ جو اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں یہ خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کی ناسمجھی کا یا ناواقفیت کا فائدہ اٹھا ایک آیت پکڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پورا محل تعمیر کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ آیت 10 قدم نہیں چل سکتی قرآن کو کے اندر آیات کے ساتھ، ادھر ہی پکڑی جاتی ہے کہ یہ جو انہوں نے مفہوم بیان کیا یہ وہ تو بنتا ہی نہیں، پھر اس آیت کو کدھر لے کے جائیں گے؟ وما یکفر بہا الا الفاسقون۔